حضرت مولانا ناصر مدنی صاحب ان کی آمد تک آپ کے سامنے خطاب فرماتے ہیں۔ فاضل نوجوان حضرت مولانا قاری سرور ساجد صاحب مختصر سے وقت کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ جناب حضرت مولانا قاری سرور ساجد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، مولانا ناصر مدنی صاحب موٹر وے سے اتر آئے ہیں، آپ بیٹھیں، ان کا آخری خطاب ہوگا جب آپ دل جمیل سے بیٹھیں۔ آئے بلا آئی ہے نا، چلو ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، بندہ تو گنہگار ہے، بندہ تو گنہگار ہے، تو رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا یہ تو تیری شان ہے مولا، اور رحمت دا دریا الہی اتے ہر دم وگدا تیرا، تیج ایک قطرہ مینوں بخشیں، تیج ایک قطرہ سانوں بخشیں،
اتے کم بن جاوے ساڈا، اور ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے او دیوے دیس نکالا، اور لاکھوں گناہ میرا مولا ویکھے، آہاں لاکھوں گناہ میرا مولا ویکھے تے او دیوے دیس نکالا۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین و حضرات، میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، حضرات، اج دی اس کانفرنس سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پہلا پیغام تسی اے سماعت کیتا ہے کہ نیک عمل کرو، اگرچہ کم ہی کیوں نہ ہوئے لیکن اس عمل تے دوام ہوئے۔ دوسرا، سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس دا پیغام تسی عقیدہ توحید سماعت فرمایا۔ اور تیسرا، سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کانفرنس دا پیغام تسی سنیا ہے کہ انسان اپنی زبان دی حفاظت کرے۔ اور چوتھا، اس کانفرنس دا پیغام تسی اے سماعت کیتا ہے کہ اپنے گھراں نوں اللہ اکبر خیر والا، امن والا، سکون والا کس طرح بنانا۔ اور پنجواں پیغام اس اج دی کانفرنس دا میں تہاڈے سامنے جڑا رکھنا چاہ رہا مختصر وقت اندر، او اے ہے کہ اسی اپنے کیتے گناہاں دی معافی اپنے رب العالمین کو منگیے اور اپنے رب العالمین دے نال صلح کر لئیے۔ تو حضرات دیواکار، ساڈے معاشرے اندر کئی ایک گناہ جنم لے چکے نے اور اسی کر رہے ہیں، کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ، لیکن حضرات محترم اسی گناہ دی معافی نہیں منگدے، گناہ کر کے گناہاں تے ڈٹ دے جا رہے ہیں، جبکہ اللہ دا قرآن، اللہ اکبر سانو آوازہ پہ لگاندہ ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اے میرے بندے، گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، آجا میں رب دی مغفرت دی طرف آجا، رحمت دی طرف آجا۔ تو آئیے حضرات نوٹ کرنا، ذرا توجہ کرنا، آج دی اس کانفرنس دا پنجواں پیغام لے جانا میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے اترن والا اللہ دا قرآن اعلان کر دے، فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، خالق کائنات اعلان کر دینے وَسَارِعُوا، اے شور کوٹیو آ جاؤ، دوڑا لگا دیو، جلدی کرو، إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب دیاں مغفرتاں دی طرف آ جاؤ، اپنے رب دیاں رحمتاں دی طرف آ جاؤ، اپنے رب دیاں بخششاں دی طرف آ جاؤ، اپنے رب العالمین دیاں رحیمیاں تے کریمیاں ول آ جاؤ، اور اگے فرمایا وجنہ، اور اپنے رب العالمین دی جنت ول آ جاؤ۔ اے اللہ جی، اے شور کوٹ دے لوگ پوچھ دینے کیڑی جنت، او دا کچھ نہ کچھ تعارف بھی تے ہونا چاہیے۔ فرمایا عرضها السماوات والارض، اس جنت ول میں رب تانوں بلاندا پیا ماں جس جنت دا طول و عرض تے لمبائی چوڑائی میں رب العالمین نے زمین و آسمان دے برابر بنا چھڑیے۔ اے اللہ جی، اسی اگلا سوال تہاڈے کولے کرنا چاہنے ہاں، اے اتنی لمبی چوڑی تے بڑی جنت کنہ لوگاں نوں تسی عطا کرنی ہے؟ فرمایا اعدت للمتقین،
میں خالق کائنات نے اتنی لمبی چوڑی تے بڑی جنت متقین واسطے بنا دیتی ہے۔ سونیا اس ایت کریمہ تو پتہ چلے آؤ جڑا بندہ اپنے گناہاں دی معافی منگدا ہے، توبہ کردا ہے، استغفار کردا ہے، او متقی بندہ ہے۔ تے جڑا بندہ متقی بن گیا نا، اللہ تعالیٰ اس بندے نو اپنی جنت عطا کر چھڈن گے۔ حدیث پاک سن نظر آؤ، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا کہ جس بندے نے صدقے دل نال پکی تے سچی توبہ کر لینا، گناہاں تو جان چھڑوا لینا، میں رب العالمین اس بندے نو انجی کر چھڈاں گا جیویں کہ اس بندے نے کوئی زندگی وچ گناہ تک نہیں کیتا۔ دوسری حدیث پاک فرمایا کہ جڑا بندہ صدقے دل نال پکی تے سچی توبہ کر لیندا ہے نا، گناہاں تو جان چھڑوا لیندا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے نو گناہاں تو انجی پاک تے صاف کر چھڑ دینے جیویں کہ بندہ آج ہی پیدا ہویا ہے، اے دے نام کوئی گناہ تک نہیں۔ ایک تیسری حدیث پاک نوٹ کرنا، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صبح سویرے دا وقت ہو جاندے، خالق کائنات اللہ رب العالمین اپنے دست رحمت و شفقت نو ان کر کے پھلان دینے اور اللہ والو آوازاں آندیاں نے، اے شور کوٹ دے باسیا رات دیاں تاریکیاں وچ کوئی اپنی جان تے تو ظلم کر بیٹھا ہوئے میں نے، کوئی گناہ کر بیٹھا ہوئے نا، آ میں رب العالمین تینوں معاف کرن واسطے آیا۔ اسے حدیث دا اگلا حصہ فرمایا شام دا ویلا ہوندا ہے نا، خالق کائنات پھر اعلان کر دینے، اے میرے بندے میں اپنی رحمت تے مغفرت والا ہاتھ بھلائی کھڑا، آ میرے بندے میرے کول معافیا منگ، دن دے اجالیاں وچ اگر کوئی گناہ کر بیٹھے نا، میں رب العالمین تینوں معاف کرن واسطے آیا وا۔ اللہ دا قرآن اعلان کر دے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اللہ اکبر اللہ، آؤ اپنے رب دیاں رحیمیاں تے کریمیاں وال آ جاؤ، آؤ اپنے رب العالمین دیاں بخششاں دی طرف آ جاؤ۔ ایک اور حدیث پاک نوٹ کرنا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ بیان کر دینے، مسلم شریف دی حدیث پاک ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدو رات دا آخری پہر ہو جاندے نا، خالق کائنات اپنی کرسی چھڑ کے اپنا عرش چھڑ کے آسمان دنیا تے آ جاندے نے، اور آسمان دنیا تے جدو آندے نے نا، اللہ والوں تین آوازہ لگائیاں جاندیاں نے، اللہ تعالیٰ فرماندے نے ہے کوئی شور کوٹ دے اندر بے اولاد میرے کو اٹھ کے تہجد ویلے اولاد دا سوال کرے، میں رب العالمین اولاد دے نرینہ عطا کر چھڑا۔ دوسری آواز لگائی جاندی ہے کوئی تواڈے وچوں ایسا بندہ بے روزگار روٹیاں دا بھکھا تے تنگ میرے کو اٹھ کے رزق حلال دا سوال کرے، میں رب العالمین رزق حلال عطا کر چھڑا۔ ایک تیسری آواز اللہ والو لگائی جاندی ہے، اے شور کوٹ دے باسیا ہے کوئی تہاڈے وچوں ایسا بندہ گناہگار خطاکار زناکار، عمر گزر گئی ہے گناہاں دے وچ، ہاں کالیاں تو سفید آ گئے گناہ کردیاں جوانی ٹل گئی گناہ کردیاں اللہ والو آوازہ لگائیاں جاندیاں نے، اے میرے بندے آ جا میں رب العالمین تینوں معاف کرن واسطے آیا وا۔ ویکھنا اپنے رب العالمین دی تیرے نال وفا، اور تو اپنی جفا بھی نوٹ کرنا، کدے ٹرالے پر کے کتھے پہ جانے ہاں، کدے ٹرک پر کے کتھے پہ جانے ہاں۔ او یارو اللہ رب العالمین اپنی کرسی چھڑ کے اپنا عرش چھڑ کے آسمان دنیا تے آ کے تینوں اولاد عطا کرنا چاہندے نے، تینوں رزق حلال عطا کرنا چاہندے نے، تینوں معاف کرنا چاہندے نے۔ اللہ اکبر اللہ، اسی اپنے رب العالمین دی قدر تک نہ کیتی، اسی ٹرک پر کے او سیمن پہ جانے ہاں، بہو سلطان پہ جانے ہاں۔ آج کل تو انہوں پتہ ہے روڑا تے راشے چیمے ٹائم جا رہے نے، اتے ٹول رکھے نے، اتے دیگا رکھیاں نے، اتے بالن رکھے،
کی کچھ پہ کرتے نے اللہ اکبر اللہ نا 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 میرے ویروں اور دوستوں اور بزرگوں اللہ تعالیٰ تانوں عطا کرن واسطے خود آئے نے تسی اونا کو سوال تے کرو نا اللہ اکبر اللہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایتھے نہ روک کے ایک دعا کریے یا اللہ جتنے بے اولاد نے سبنا نو نیک اولاد عطا فرما یا اللہ جتنے بے روزگار نے رزق حلال وافر مقدار اندر عطا فرما یا اللہ میرے سمیت جتنے بھی ایسے گناہگار ہیں یا اللہ سارے دے گناہاں نو نیک کے اندر تبدیل فرما اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کی فرماندے ہیں فرمایا وسارعوا الى مغفرت من ربکم وجنہ اللہ اکبر اللہ حضرات دیواکار اگر اس ایت کریمہ دا تمام حدیث دا ترجمہ تو ہاڈی زبانی کرنا تے اللہ تعالیٰ کی کہندے نے آجا منگ لے جو کچھ چانا آئے آجا منگ لے جو کچھ چانا آئے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا آئے اوے بوہے غیران دے کیوں تو جانا آئے پڑھ لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ من الملنے نو لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں اوتھے کوئی چوکی دار بٹھایا نہیں پڑھ لا الہ الا اللہ پڑھ لو پتہ نہیں کدوں دا پڑھے او پڑھ لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ شور کوٹیا اللہ ولو آوازہ پیاں لگ دیا نے خالی ہتھیاں میں جولی بھر دیوا خالی ہتھیاں میں جولی بھر دیوا او تینوں مال اولاد تے زر دیوا او تیری ہر مشکل کر حل دیوا پڑھ لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ منو لبنے کیوں بے آبان اندر منو لبنے کیوں بے آبان اندر میں تے وسنا ہاں تیری جان اندر ذرا ویکھتے مار دیان اندر پڑھ لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ قال اللہ تعالی وسارعوا الى مغفرت من ربکم وجنہ اللہ اکبر اللہ حضرات دیواکار اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام جب سماعت کرنا فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا اللہ اکبر اللہ ویکھنا اللہ دا اپنے بندے نال پیار ویکھنا اپنے خالق و مالک دا اپنے بندے نال پیار اللہ فرماندے نے آمنو توبو الاللہ اے ایمان والو آجو اپنے رب وال آجو جی اللہ جی تہاڈے وال آنے کس ارادے نال آنے فرمایا توبۃ نصوحا توبہ نصوحا دے ارادے نال آنے حضرات دیواکار ذہن اندر سوال پیدا ہو رہا ہوئے گا توبہ نصوحا کس چیز دا نام ہے اگر تھوڑی توجہ میرا مکمل ہوئے نا توبہ نصوحا دا ترجمہ تے مانا تھوڑے سامنے رکھ دا چلا جاوا حضرت امام حسن بصری سب کو رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اے کہنا دے لوگو جے میں بندہ گناہاں توبہ کرن تو پہلا گناہاں نال پیار کر دینا انجی توبہ کرن تو بعد گناہاں تو نفرت
نفرت کرنی شروع کر دے وے اس چیز دا نام ہے پکی توبہ سچی توبہ توبہ نصوحہ اللہ اکبر اللہ اسی کیویں دی توبہ کرنے ہاں صبح سویرے جناب بیٹھک کھولی بیٹھک اندر قوالی چلا دیتی میری توبہ ہاں ہاں اپنی گاڑی آن کیتی او دے اندر قوالی چلا دینے ہاں میری توبہ اور حضرات دیوکار روڈ ایکسیڈنٹ اندر کسے لاش نو خون اندر بلڈ اندر لتھ پتھ ویکھ دے ہاں اپنے کنن نو ہاتھ لگانے ہاں اور نال کہنے ہاں میری توبہ اور حضرات کسے میت نو لے جاندے ہاں ویکھ لئیے پھر اسی اپنے کنن نو ہاتھ لگانے ہاں اور نال کہنے ہاں میری توبہ ہاں ہاں میت نو قبر وچ اتارن لگیا نظرہ پہ جان کنن نو ہاتھ لگانے ہاں میری توبہ حضرات دیوکار ایک کوئی توبہ نہیں اے زبانی کلامی توبہ ہے حلق تو اوپر دی توبہ ہے اے میری تیرے جناب زبان دے ادا کیتے الفاظ نے ایک کوئی توبہ نہیں ہاں توبہ کس چیز دا نام ہے توبہ نصوحہ کس چیز نو کیا جاندہ ہے آؤ اللہ دے قرآن تے غور کرنا ذرا توجہ کرنا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاول ادو ہی لبنے جدو میری تقریر مکمل ہونی ہے تو ناصر مدنی صاحب دی ہونی ہے اس واسطے اچھی بولو میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاند باتا تو میرا سلام اللہ اکبر اللہ میں تینوں اپنے پیغمبر دے صحابی نال ملاقات کرواواں جنہیں پکی توبہ کیتی جنہیں سچی توبہ کیتی جنہیں توبہ کیتی تے توبہ نصوحہ کیتی اللہ اکبر اللہ مکہ مکرمہ دا چوکے زمانے جہلیہ دی ایک بی بی حضرت سیدنا ابو مرصد رضی اللہ عنہ مل جاندی ہے ایک کہندی وے مرصد کتے پیا پھرنے میرا تے تیرو بغیر دل میں نہیں پیا لگدا آنا آج میں تیرا بستر لگا دیاں گی اللہ اکبر اللہ آج رات میرے نال گزارنا حضرت سیدنا ابو مرصد رضی اللہ عنہ فرمان لگے اے بی بی کنج دیاں گلاں پہ کرنی میں تیرے نال ایسے خیالات نہیں رکھن والا اللہ اکبر اللہ اے بی بی کہن لگی اے مرصد اگر تو میرے گل نہیں نہ منے گا میں مکے دے چوک اندر رولا پا دیاں گی اے مکے والو اے تو ہاڈا قیدی تے مجرم تے چھوڑے انہوں پکڑ لو تے قید کر لو حضرت سیدنا ابو مرصد رضی اللہ عنہ فرمان دینے جا بی بی چلی جا رولا پار گلا پھاڑ آوازاں کس لے پر میں تیرے نال انج دے ارادے نہیں رکھ دا اللہ اکبر اللہ کیونکہ قد حاض الاسلام بینی و بینہ کے اپنے پیغمبر دے ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھ چھڑے پکی تے سچی تے توبہ نصوحہ کر لئی وے ہن میں گناہ نہیں کرانگا ہن میں بدکاریاں نہیں کرانگا اللہ اکبر اللہ شور کوٹ دے باسیا انج دی توبہ کرنا انج دی پکی توبہ کرنا انج دی سچی توبہ کرنا انج دی توبہ نصوحہ کرنا اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا اللہ اکبر اللہ حضرات دیوکار اللہ دا انداز نوٹ کرنا اللہ فرما دینے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا اے میرے بندے اگر تو اپنی جان تے ظلم کر بیٹھیں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھنا کوئی بات نہیں گناہ کر بیٹھیں کوئی بات نہیں گناہ ہو جان تو بعد میرے ول آ جا ثم یستغفر اللہ میں رب العالمین کر تو استغفار کرن دے رد نل آ جا میں رب دے گھر وچ آ جا میں رب دے در وچ آ جا یجد اللہ میں رب العالمین تو پائیں گا غفور الرحیم
غفور الرحیم پائیں گا، معاف کرنے والا پائیں گا، رحیمیت کریمیت پائیں گا، اللہ نو وفادار پائیں گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دیواکار میں ایک تو سبق دینا چاہنا، میسج دینا چاہنا وارا حضرات محترم، گناہ کر دیا زندگی گزر گئی ہے، معافی تک نہیں منگی۔ حضرات محترم رات نو آخری پیر اٹھ جایا کر، کدے کدے جدہ سما بنایا کرنا، وضو کریا کر، تلاوت قرآن، نفل و نوافل، اور جناب آپ اپنی رات جناب اپنی بیٹھک اندر، اندھیری بیٹھک اندر سجدے وچ پہ کے اپنے گناہاں دیاں پنڈا نو سامنے رکھ کے رب العالمین نو پکارنا تیرا کم ہے، اپنے گناہاں نو سامنے رکھ کے رونا تیرا کم ہے، اپنے اکھاں دے انسو صاف کرن لگیاں دیر تے ہو سکدی وے، پر اس رحیم تے کریم دی مغفرت اندر معافی اندر کوئی نہیں دے روک سکدی۔ اللہ اکبر اللہ۔ پھر کیا کرنا اللہ تعالیٰ نو، اللہ اکبر، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دیواکار دعا کریا کر اپنے رب العالمین کول، اپنے گناہ دیاں معافیاں منگیا کر خالق کائنات کول، اور حضرات دیواکار اپنے رب العالمین دے سامنے ہاتھ پھیلایا کر، دعاواں کریا کر۔ اللہ دے قرآن دا اگلا مقام فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ تعالی اللہ اکبر اپنی کتاب قرآن کریم اندر فرقان حمید اندر 29ویں پارے اندر سورہ نوح اندر توبہ دے، استغفار دا، توبہ دا، اور حضرات اپنے گناہاں تو معافی منگن دے فوائد لکھ دینے، بیان کر دینے۔ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اے میرے بندے استغفار کرنا تیرا کم ہے، میں رب العالمین تیرے گناہاں نو معاف کر چھڑاں گا۔ اور اگے فرمایا اے میرے بندے توبہ کرنا تیرا کم ہے، آسمان تو برکتاں تے رحمتاں دی بارش برسانا میں رب العالمین دا کم ہے۔ فرمایا توبہ کرنا، اپنے گناہاں تو معافیاں منگنا تیرا کم ہے، اے میرے بندے میں تینوں اولاد عطا کر دیاں گا۔ فرمایا استغفار کرنا تیرا کم ہے، میں رب العالمین تینوں مال دے دیاں گا۔ اے میرے بندے توبہ کرنا تیرا کم ہے، میں رب العالمین جنات دا مالک بنا دیاں گا۔ فرمایا توبہ کرنا تیرا کم ہے، اللہ اکبر اللہ، جنت اندر چلن والیاں نہر دا مالک تینوں میں بنا چھڑاں گا۔ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ تشریف فرما سن، ایک نال ساتھی بیٹھے، 3 مریض آئے نے، 3 بندے سائل آئے نے۔ پہلا بندہ آیا، سوال کیتا حضرت امام صاحب میرے کول اولاد نہیں ہے، مینوں کوئی وظیفہ دسو۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمان لگے کہ تو استغفار کریا کر۔ کی کریا کر؟ استغفار کریا کر۔ دوسرے سائل نے سوال کیتا، حضرت امام صاحب میرے کول اولاد نہیں ہے، مینوں کوئی وظیفہ دسو۔ فرمایا تو استغفار کریا کر۔ دوسرا بندہ ہے، کاروبار نہیں، روٹی روزی تو بڑا تنگ، فرمایا تو استغفار کریا کر۔ ایک تیسرا بندہ آیا، کہندا میں پریشان ہی پریشان ہاں، فرمایا تو بھی استغفار کریا کر۔ اور حضرات نال ساتھی بیان والا سوال کر دے حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو، حضرت جی 3 بندے آئے، 3 سائل آئے، 3 مریض آئے، مختلف اپنی پریشانیاں لے کے آئے، تسی تینوں نو کوئی وظیفہ دسیا، آخر معاجرہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا اے وظیفہ میں اپنے کولے نہیں دسیا، بلکہ اللہ نے 29ویں پارے اندر سورہ نوح اندر
اللہ اکبر بیان کر چھڑے وہی پڑھ کے میں اگے دس چھڑے اللہ فرماندے نے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا اللہ اکبر اللہ حضرات دیواکار پتہ چلیا توبہ کریں گا اللہ اولاد عطا کرے گا توبہ کریں گا اللہ مال عطا کرے گا توبہ کریں گا اللہ تعالیٰ رزق حلال عطا کر چھڑن گے آؤ حدیث پاک سننا ذرا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ قاریہ حافظہ عالمہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا ان کر کے اپنے سر تاج جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے سوال کر دیا نے سنیو رمضان المبارک اندر لیلۃ القدر دی رات نو پالواں میں اپنے خالق و مالک کو کس چیز دا سوال کراں میں اپنے رب العالمین کو کس چیز دا سوال کراں میرے پیغمبر نے دعا سکھلائی فرمایا میری پیاری عائشہ اللہ دے دربار وچ اپنے گناہاں دیاں معافیاں رکھنا اللہ کو اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگنا اور کہنا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی اے میری ماں اور بہنوں آنا حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہا دی طرح اپنے گناہاں دے ٹھیر سامنے رکھتے اللہ دے دربار وچ ہاتھ اٹھا کے دعا کر اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی اللہ اکبر اے میری ماں اور بہنوں دعا کرنا تہاڈا کام ہے گناہاں تو معافی منگنا تہاڈا کم ہے رب العالمین تہاڈے گناہاں نو نیکی اندر تبدیل فرما چھڈن گے اللہ اکبر اللہ مسئلہ تے اے بھی ساڑیاں ماواں بہناں بیبیاں فیس بک چ وڑیاں نے اے ڈیجیٹل جڑی کتاب ہے اے دے وچ وڑیاں نے اے دے وچوں نہ مغفرت ملن والی وے نہ اولاد ملن والی ہے نہ رزق ملن والے نہ دنیا دی کوئی جناب دنیا دا کوئی سکون نہیں ملن والا ہاں میری ماں اور بہنوں گناہاں دیاں معافیاں چاندیاں ہو حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہا دی سیرت نو اپنانا ہوئے گا اونا دی طرح اپنے جناب رب العالمین دے دربار وچ گناہاں دیاں معافیاں منگڑیاں پین گیاں اور کہنا پے گا تہانوں اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی اور حضرات دیواکار اے تے بیٹی ہے نا ہن باپ دا بھی ویکھو کی جناب اللہ اکبر باپ دے بھی حالات چیک کرو نا حضرت سیدنا صدیق اکبر سب کو رضی اللہ عنہ اللہ اکبر ایک دن ان کر کے نا نبی کریم علیہ السلام کو لے تشریف لے آئے فرمایا یا رسول اللہ میں کوئی دعا سکھلاؤ میں کوئی وظیفہ سکھلاؤ میں اپنی نماز وچ پڑھیا کراں حضرت صدیق اکبر نے میرے پیغمبر کو لے سوال کیتا آپ ویکھو دوستی نبھان لگ گئے جناب جوائی سسر دے نال محبت دا اظہار کرن لگ گئے جناب امام اپنے مقتدی دے نال محبت دا اظہار کرن لگ گئے اللہ اکبر استاد اپنے شاگرد نال محبت دا اظہار کرن لگ گئے شاگرد اپنے استاد کو لے آئے محبت دا سوال کیتا ہے حضرت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے صدیق اپنی نماز وچ اللہ تعالیٰ کو اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگیا کر اور دعا کی ہے اللہ اکبر اللہ حالانکہ حضرت صدیق اکبر اپنی زندگی اندر کئی ایک مرتبہ میرے پیغمبر دی زبان اطہر وچوں جنت دیاں بشارتاں سماعت کر چکے سن جناب دنیا وچ چلدیاں پھردیاں جنت دے سرٹیفکیٹ اپنی جیب وچ لے کے پھردے سن لیکن پھر بھی حضرت صدیق اکبر نو
اپنی موت دی فکر، اپنی قبر دی فکر، اپنی آخرت دی فکر، اپنی حشر و نشر دا فکر اور اپنی جنت دی فکر کنی وے. اور اللہ اکبر اللہ، حضرت صدیق اکبر اپنی نماز وچ اپنے رب العالمین کی پہ کہندے نے؟ اللہ اکبر اللہ، حضرت صدیق اکبر اپنی نماز اندر پڑھ دے نے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اللہ اکبر اللہ، حضرت صدیق اکبر اپنی نماز اندر دعاواں پہ کر دینے اللہم اے شور کوٹ دے باسیا ہاتھ جوڑ کے کہاں گا آپ بھی نماز دا ترجمہ یاد کر، اپنی اولاد نو بھی نماز دا ترجمہ یاد کروا. اگر چاہنے تیری نمازاں تیرے تے سر کرنا، نماز دا ترجمہ یاد کر. حضرت صدیق اکبر اپنی نماز وچ اپنے رب العالمین پہ پکار دینے اور کہندے کینے اللہم انی ظلمت نفسی، اے میرے رب العالمین جی میں صدیق نے اپنی جان تے ظلم کر لیا ہے اور ظلمن کثیرا، ظلم بھی بہت زیادہ کر لیا ہے، ظلمن کثیرا ولا یغفر الذنوب، اے اللہ جی میں صدیق نو تہاڈیوں علاوہ کوئی اور ذات معاف نہیں کرن والی الا انتا، تسی معاف کرونا، تسی معاف کرن والے ہو نا. فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اے اللہ مینو معاف کرو، اپنی طرفوں معاف کرو، معافی دے سرٹیفکیٹ اپنی طرفوں مینو دے دیو نا. مغفرۃ من عندک وارحمنی، اور میں صدیق ترم کرنا کیونکہ انک انت الغفور الرحیم. اے رب العالمین جی تسی غفور ہو، تسی رحمان ہو، تسی رحیم ہو، تسی کریم ہو، تسی مشفق ہو، اپنے بندے نے پیار کرن والے ہو. لہذا میں صدیق تواڈے اگے اپنے گناہاں دی معافی پیا منگنا. اللہ اکبر اللہ، اے شور کوٹ دے نمازیا کدے تم بھی حضرت صدیق اکبر دی طرح اپنی نماز وچ اپنے گناہاں دیا اللہ تعالیٰ کو معافی منگی نے تے مینوں دسنا کیا تم بھی حضرت صدیق اکبر دی طرح اپنی امام مسجد کو سوال کیتا ہے کہ نہیں کیتا؟ اللہ اکبر اللہ، اللہ دا قرآن اعلان کر دے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اللہ اکبر اللہ، آ جاؤ اپنی رب دیاں رحمتاں دی طرف آ جاؤ، اپنے رب دیاں رحیمیت کریمیت دی طرف آ جاؤ. اللہ اکبر اللہ، حضرات دیواکار اسے واسطے میرے تیرے محبوب پیغمبر علیہ السلام ایک مجلس وچ جناب 70 تو 100 مرتبہ استغفار کریا کر دے سر. نعوذ باللہ، میرے تیرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی ذات بابرکت گناہوں تو پاک ہے، صاف ہے، شفاف ہے اور معصوم الخطا ذات ہے، لیکن انہوں نے ایک مجلس وچ 70 تو 100 مرتبہ استغفار اس واسطے کیتا ہے کہ میں اپنے امتیاں نو سکھلا دیواں کہ اپنے گناہاں دیاں معافیاں کنج منگنیاں نے، اپنی آخرت دی فکر کنج کرنی وے. میرے تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تو ترن والا اللہ دا قرآن اعلان کر دے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ
ماشاءاللہ اہلاً و سہلاً حضرت علامہ ناصر مدنی صاحب تشریف لے آ چکے نے، تو میں اپنی مکمل گفتگو دا ترجمہ تہاڈے سامنے رکھاں تو پھر انشاءاللہ حضرت مولانا علامہ ناصر مدنی صاحب تہاڈے نال گفتگو فرمان گے۔ اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہا ہے، میرے وال توجہ کرنا، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وسارعوا الى مغفرت من ربکم وجنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ اللہ تعالیٰ فرماندے آجے ہن کر لے توبہ سچے دل نال بائی، اج نہیں تے کل یارا موت ہے سر تے آئی، آج ہن کر لے توبہ سچے دل نال بائی، اج نہیں تے کل یارا موت ہے سر تے آئی، اور زندگی دی ڈور بندیا جانا ای توڑ بندیا، قبراں دے وچ پینا، ہاں قبراں دے وچ پینا، کر لے کچھ غور بندیا، اور اٹھنی اے میت میری، اور اٹھنی اے میت تیری، جوان دے نال بائی، آ جائے ہن کر لے توبہ سچے دل نال بائی۔ اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما جزاک اللہ احسن الجزا۔ یہ تھے فاضل نوجوان قاری سرور ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی، جو آپ کے ساتھ ہم کلام تھے۔ ہمارے آج کے اس کانفرنس کی جنہوں نے ویڈیو ریکارڈنگ کی ہے، ہمارے بزرگ محترم جناب بھائی یاسین سی ڈی سینٹر والے عبداللہ صاحب، وہ تشریف لائے تھے۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی درخواست کی ہے کہ اپنے بچے کو قرآن کریم کی تلاوت کے لیے یہاں بھیجا ہے، وہ آپ کے سامنے مختصر سی تلاوت کریں گے اور ان کے بعد علامہ صاحب کا خطاب ہوگا۔